حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پنگھوڑے میں لٹایا اور میں چارپائی پر لیٹی نا آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی تو میری نظر پڑی چاند پر. تو چاند کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے کہا اللہ خیر کرے آج چاند جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. تو اچانک میں اٹھی اور میں نے دیکھا کہ حضور پنگھوڑے میں ہیں اور اپنی انگلی ہلا رہے ہیں. تو جدھر حضور کی انگلی ہلتی جھکتی چاند ادھر جھک جاتا. چاند ادھر جھک جاتا. اس لیے نا اہل عشق نے کہا ہے کہ ہر بچے کا کوئی نہ کوئی کھلونا ہوتا ہے اور یہ چاند اور سورج اور ستارے اللہ نے ان کو پیدا کیا اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے بچپن کے کھلونے بن جائیں. اس لیے کسی عاشق رسول نے کہا چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہد میں پنگھوڑے میں جب انگلی ہلاتے تھے تو چاند اسی طرف جھک جاتا تھا جس طرف حضور اشارہ فرماتے تھے. اس لیے کہ وہ چاند جانتا تھا کہ حبیب یمنی کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انگلی کو اٹھانا ہے اور میں نے دو شک ہو جانا ہے. پھر حضور انگلی واپس لائیں گے تو ٹوٹا ہوا چاند پھر مل جائے گا. اور صرف چاند ہی نہیں بلکہ حضرت علی کی گود میں جب حضور آرام فرما رہے تھے نماز عصر قضا ہونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر حضرت علی کے رونے سے آنسو گرا. فرمایا معیوب کی کا یا علی علی کس بات نے تجھے رلایا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نماز قضا ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. علی فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارہ فرمایا تو ڈوبا وہ سورج واپس آ گیا. اس لیے عشق والوں نے کہا کہ چاند ستارے اور سورج تو مصطفیٰ کریم کے کھلونے ہیں. رحمت صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے. آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کس طرح کی تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بعثت سے پہلے بھی کہا جاتا تھا. اس حوالے سے کچھ اور واقعات آپ سے جاننا چاہیں گے لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. آج ہم بات کر رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. چھوٹا سا وقفہ, آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں جس میں آج ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ اس دور میں جہالت کا دور ہے اور گٹا ٹوپ اندھیرے جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں عرب پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے ان لوگوں کے حوالے سے جن کے پاس بہت سے گناہ ہیں, جن کے پاس بہت سی برائیاں ہیں, جن کے پاس بہت کچھ ہے جو سب کچھ خراب ہے, لیکن ایک ایسا شخص جس نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا اور اس کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ ان لوگوں کا اعتبار کس طرح سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور اعتبار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت جو رویہ تھا, آپ کا انداز زندگی تھا, لیل و نہار تھے, ان کی وجہ سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا اور اگر کسی سے لین دین کیا تو اس لین دین کرتے ہوئے آپ نے خیانت نہیں فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے وعدہ فرمایا تو اس وعدے کی ہر حال میں تکمیل فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سے کوئی معاہدہ فرمایا تو اس معاہدے کی پوری پاسبانی کی. نبوت کے بعد کا جو عظمت اور بلندی اور وقار اور حشمت وہ تو ایک طرف, وہ تو نبوت کا اظہار ہو چکا تھا, لیکن نبوت کے اظہار سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, کہ میں نے تم میں اعلان نبوت سے پہلے زندگی گزاری ہے, کیا تم اس میری زندگی کو دیکھتے ہوئے میرے دعوے نبوت کو قبول نہیں کر سکتے؟ میں اپنے نبوت اور رسالت کے لیے کوئی بھی دلیل نہ دوں تو میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے جو ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے
کہ میں جو اب کہہ رہا ہوں